کیا آپ کے گردے درست طور پر کام کر رہے ہیں؟ گردوں کے درست طور پر کام نہ کرنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ اور آپ کے گردوں کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ کیا گردے ڈی ٹاکسیفائڈ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس اہم ترین موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ گردوں کا بنیادی کام کیا ہے اور یہ کس طرح اپنا فعل سر انجام دیتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حکیم صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حکیم صاحب، گردے جو ہیں یہ ہمارے باڈی کا ایک اہم ترین جو ہے وہ جز ہیں، آرگن ہے ہمارا نا۔ ناظرین کو بتائیے کہ گردے جو ہیں ان کا بنیادی فعل کیا ہے ہمارے جسم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی، گردے انسانی جسم کا بہت اہم آرگن ہے جی۔ یہ انسانی جسم کا اللہ تعالیٰ نے فلٹر لگایا ہوا ہے جو کہ خون میں سے یہ تقریباً 150 سے 180 لیٹر خون ڈیلی فلٹر کرتے ہیں، جس میں سے اضافی نمکیات، زہریلے اجزاء اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان کو پیشاب کے راستے خارج کرتے ہیں جی۔ اچھا، یہ کہنا، یہ ٹرم جو ہے کہ گردوں کو خود کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوتی۔ گردوں کو خود کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ ہم اپنا جو علم غلم کھا رہے ہیں، اپنی روٹین ایسی کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ ڈائلیسس بھی گردوں کا نہیں ہوتا، خون کا ڈائلیسس ہوتا ہے، تو ڈی ٹاکسیفیکیشن خون کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا گردوں کے فعل کو جب سست ہو جائیں یا اس میں کوئی انفیکشن ہو جائے، کوئی پرابلم آ جائے، پتھری کا معاملہ آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ گردوں کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے خون میں سے جو چیزیں فلٹر کر کے پیشاب میں پھینکنی ہے گردے نے، وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اس وقت گردے کے فعل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، گردوں کے جو فعل ہیں، جو افعال ہے، جو اس کا کام ہے، بنیادی مقصد جیسا آپ نے بیان کیا ہے، اس میں جو خلل ہے اس کی نشانیاں کیا ہیں مین؟ کس طرح مریض پہچانے کہ اس کے گردے جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے؟ شہزاد بھائی، سب سے پہلے تو پیشاب سے پتہ لگ جاتا ہے، پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، کم آنا شروع ہو گیا ہے۔ مطلب جو ایک روٹین ہوتی ہے نا، انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے پیشاب کی مقدار کتنی ہے، گرمیوں میں کتنی ہے، سردیوں میں کتنی ہے، زیادہ پانی پیا کتنی ہے، کم پانی پیا کتنی ہے، پانی نہیں پیا تو کتنی ہے۔ اگر گردوں میں کوئی پرابلم آئے تو سب سے پہلے پیشاب کی مقدار میں فرق پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر گردوں میں کوئی مسئلہ ہو تو ہاتھوں، پاؤں اور آنکھوں کے پپوٹوں میں نچلے حصے میں سوجن آ جاتی ہے۔ اچھا، یہ بڑی مین نشانی ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ لور بیک پین کے علاوہ بھی جو ہے نا مختلف جسم میں پرابلم آتی ہے۔ یعنی آپ کھا پی بھی رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جسم تھکا ہوا اور کمزور ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ تھکا کمزور رہتا ہے، منرلز کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ گردے صحیح فعل انجام نہیں دے رہے ہوتے، تو ہمارے باڈی کے جو اپنے بھی منرلز ہیں ان کو بھی، وہ نمکیات کو وہ نکال رہا ہوتا ہے جسم سے پیشاب کے راستے۔ اچھا، پیشاب میں جھاگ آنا یا خون کی ہمائزش ہونا، یہ گردوں کی بیماریوں کی پیٹ علامت ہے۔ اچھا، یہ لازمی یعنی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا جی، اور بلا وجہ بلڈ پریشر کا بڑھنا جو ہے وہ بھی گردوں کی بیماریوں کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، آپ میں یہ ساری علامات، اس میں سے آدھی علامات یا چند علامات بھی آئیں تو فوری طور پر اپنے مستند معالج سے رجوع کریں۔ پورے پاکستان میں ہربل میڈیسن سے گردوں کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ایسے ٹریگرز ہیں جو کہ ایلوپیتھک ہی ہیں۔ اچھا شہزاد بھائی، دیکھیں، ایلوپیتھک کی جو پین کلرز ہیں وہ گردے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ ایلوپیتھک کے ملٹی منرلز جو ہیں وہ گردے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہیں۔ اسٹیرائڈ کا آپ کو پتہ ہے بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، وہ گردے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ میدے کا کیپسول میپرازول جو اربوں روپے کا بکا ہے، وہ گردے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ایلوپیتھک میڈیسن کو اپنی زندگی سے نکالیں اگر اپنے گردوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال ہمارے یہاں سٹارٹ ہو گیا شہزاد بھائی۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مہمانوں کے لیے ہوا کرتی تھی،
یا کبھی کوئی دعوت ہو، عید شبرات، مطلب پارٹی گھر میں اگر دعوت کسی کی ہے تو تب یہ استعمال. اب تو روزانہ کا معمول ہے جی. ہاں جی، اب تو ہر دسترخوان پر جو ہے یہ موجود ہوتی ہے. یہ گردے خراب کرنے کا بہت بڑی وجہ ہے. اور ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے زیادہ تر کے گردے خراب ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی، ڈائبٹیز بہت بڑی وجہ ہے. پانی اور غذا کی آلودگی، پانی کی بھی اور غذا کی بھی. جو اسٹریٹ فوڈ وغیرہ جو غیر معیاری لوگ لیتے ہیں، جن کی روٹین ہے، اور جو پانی غیر معیاری لیتے ہیں، آلودہ لیتے ہیں، ان کے بھی گردے بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، آج کل نا انٹرنیٹ پر ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ گردوں کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے یہ ڈی ٹاکس واٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، اس طرح کی چیزیں بہت وائرل ہیں. ان کی حقیقت سے ذرا ناظرین کو واضح کریں، پردہ اٹھائیں کہ یہ کیا واقعی اس طرح کی کوئی چیز موجود ہوتی ہے، اسے گردے ڈی ٹاکس ہوتے ہیں؟ شہزاد بھائی، فراڈ ہے. اچھا. یقین کریں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں، اور یہ بہت بڑے بڑے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے بڑے انفلوئنسر بھی یہ چیزیں بیچ رہے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گردوں کو ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک متھ ہے کہ گردے صاف کر دیے گئے ہیں. گردے تو خود صاف کرتے ہیں نا، گردے تو خود صاف کرتے ہیں. صحیح. صفائی کی ضرورت خون کو ہوتی ہے. ڈیٹاکسیفیکیشن اگر اس میں اجزاء، زہریلے اجزاء بڑھ گئے ہیں اور گردہ کاثر ہو گیا ہے، تو یہ ایلوپیتھک مافیا جو اس کا ڈائلیسس کرتا ہے وہ گردوں کا تھوڑی کرتا ہے، وہ تو خون کا کرتا ہے نا. تو اسی طرح یہ جو ڈیٹاکس واٹر اور گردوں کو صاف کرنے کے جوسز وغیرہ، یہ جو آنٹیاں اور یہ جو انفلوئنسرز بیچ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. ان سے بچیں. شہزاد بھائی، میں آپ کے ناظرین کو 7 ایسے اصول بتاتا ہوں جس سے گردوں کی صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں اور آپ بالکل بھلے چنگے ہیں، تو آپ کو تب بھی یہ اصول اپنانے چاہیے. جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی غذا میں سے نمک، وائٹ نمک کم کر دیں. اچھا. آپ گردوں کی بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اس کے علاوہ آپ مناسب مقدار میں پانی ضرور پئیں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. جی. بہت زیادہ پانی پینا بھی مناسب نہیں ہوتا، لیکن اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. اگر خدا نخواستہ آپ ڈائبٹک ہیں تو اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں. جن پیشنٹس کی شوگر کنٹرول میں رہتی ہے ان کے گردے محفوظ رہتے ہیں، ورنہ شوگر کا جو سپائک ہے وہ سب سے پہلے گردوں کو ہی متاثر کرتا ہے. اس کے علاوہ خدا نخواستہ آپ یا آپ کے پیاروں میں سے کوئی بھی ہائپر ٹینسیو ہے، ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، تو اس کو ضرور اور ضرور اس کا علاج کروائیں. ہائی بلڈ پریشر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دل کو زیادہ متاثر کرتا ہے، حالانکہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ کے سب سے پہلے گردے متاثر ہوتے ہیں. اچھا. دل سے زیادہ گردے متاثر ہوتے ہیں. گردے متاثر ہوتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ویسے ہی خاموش قاتل ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ اس کو اثر ڈالتا ہے، بچا رہا ہوتا ہے. اور 5واں اصول شہزاد بھائی وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایلوپیتھک ادویات اور پین کلرز کا بے تحاشا استعمال، میپرازول کا بے تحاشا استعمال، ایلوپیتھک ڈرگز کا بے تحاشا، میں ان کو ڈرگز اسی لیے بولتا ہوں نا، نشے پر لگاتے ہیں، ان کا بے تحاشا استعمال جو ہے وہ کم کریں تاکہ آپ کے گردے محفوظ رہیں. ایک ورزش کو اپنا معمول بنائیں. ایک اصول یہ ہے کہ ورزش کو اور مناسب واک کو اپنا اصول بنائیں، اس سے بھی گردے محفوظ رہتے ہیں. 7واں اور آخری اصول یہ ہے کہ اپنی لائف میں سے، اپنی زندگی میں سے تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی اور اس طرح کے جو نشے ہیں، الکوہل ٹائپ بھی سارا، اس کے علاوہ پائپ وغیرہ، ویپ وغیرہ جو دوسری چیزیں ہیں اس طرح کے جو ہے، گٹکا ہے، تمباکو کے دوسرے سورسز ہیں، ان سے خود کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی دور رکھیں. آپ کے گردے بالکل ٹھیک رہیں گے. اچھا حکیم صاحب، یہ کوئی ہمارے ناظرین کو بتائیں، اگر کسی کو گردے کی درد مثال کے طور پہ شروع ہو جائے تو اس درد میں آپ نے جیسے پین کلر کے آپ اتنا زیادہ خلاف ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایلوپیتھک پین کلر نہیں لینا، تو پھر آپ تھوڑا سا ناظرین کو اس کا متبادل بھی بتائیں کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سمٹم سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے گردے میں درد ہے، تو اس درد سے ریلیف کے لیے کیا وہ کرے، طریقہ استعمال کرے؟ شہزاد بھائی، اتنی زبردست چیز ہے. میں پہلے بھی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ گردے کی پین ہو یا ویسے گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنا ہو یا باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، مطلب پورے جسم میں آکسیجن ہر جگہ نہیں پہنچ رہی جی، اس کا ایک بڑی زبردست چیز ہے اجوائن. اچھا. اجوائن دیسی. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ گردے کی پین کے لیے پین کلر ایلوپیتھک استعمال کرتے ہیں تو اس کی بجائے آپ تھوڑی سی
اجوائن اپنی جیب میں رکھیں. اچھا. اگر آپ ورک پلیس پر ہیں تو اجوائن کو پھانک کر پانی پی لیں, اور اگر آپ گھر میں ہیں تو اس اجوائن کا کعوہ بنا لیں. اچھا. اس میں نمک شامل نہیں کرنا, چینی, گڑ یا شکر اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے تو وہ اس کے اندر ڈال کے پکا لیں, اور ایک چھوٹی چائے کی چمچ اجوائن اس میں ڈال دیں. 1.5 کپ پانی کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. شہزاد بھائی یہ کعوہ پی لے گا جو پیشنٹ, نہ صرف اس کی وہ پین اس وقت ختم ہو جائے گی, اور یہ ایلوپیتھک پین کلر سے بھی جلدی کام کرتا ہے. اچھا, اس سے بھی جلدی ریلیف ملے گا, اور یہ مستقل فائدے کی طرف لے کے جانا شروع ہو جائے گا. اچھا. جو گردے کی سوزش اور دوسرے ری والے پیشنٹ ہیں جن کو قبض کی وجہ سے یا اور دوسری چیزوں کی وجہ سے گردے کی تکلیف بار بار ہوتی ہے, ان کے لیے تو یہ معجزہ نما کعوہ ہے, جادوئی کعوہ ہے, یہ بڑا زبردست کام کرتا ہے. اس کے علاوہ گردے کی پتھری کی وجہ سے اگر درد ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست نسخہ ہے, بہت ہی تیر بہدف ہے جی, اور معمولی ترمیم کے ساتھ کچھ ایک جز کے اضافے یا کمی سے, یا یہ بہت سارے ہمارے اطباء, کوالیفائڈ اطباء پورے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں, اور گردوں کی صحت کے لیے جتنا اطباء کام کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی کام نہیں کر رہا. اچھا. ہمارے ہاں جگر کو, گردے کو اور معدے کو مین فوکس کیا جاتا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوں گے, مردانہ طاقت, شہوت جو ہے وہ ساری کی ساری جگر اور گردے پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا. جتنی بھی ادویات ہیں وہ اس کو تقویت دینے کے لیے ہوتی ہیں. جب اس میں طاقت آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. جو ایلوپیتھی کی نیلی پیلی گولی ہے وہ گردوں کا بیڑا غرق کر رہی ہوتی ہے. پتری کا نسخہ نوٹ کریں ناظرین, سادہ پھٹکری جو ہے وہ لے کر اس کو بریاں کرنا ہے. یہ ساری جو ہے ہم وزن لے لیں تو اس کا کوئی بھی ایک اسکیل بنا لیں, 10 ملی گرام کا یا 20 ملی گرام کا. پھٹکری, نشادر اور سہاگا, ان کو بریاں کرنا ہے, اور اس کے اندر ہم وزنی کلمی شورہ ایڈ کرنا ہے. اچھا. اور اس کے اندر بالکل معمولی سا سوڈا بائی کارب, خوردنی سوڈا جس کو بولتے ہیں, یہ شامل کر کے ایک یہ زبردست جو ہے وہ نسخہ ہربل بنتا ہے. یہ نہ صرف گردے کی پتھری پر کام کرتا ہے, یہ پیشاب کے بہت سارے جو عوارضات ہیں یہ ان پر بھی کام کرتا ہے. اس کی کتنی مقدار لینی ہے اور کس وقت لینی ہے؟ جی, یہ صبح اور شام لینی ہے. اگر اجوائن کے کعوے کے ساتھ لے لیں اچھا تو اس کی ایفیکیسی ڈبل ٹرپل ہو جائے گی. اور یہ کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں, یہ کھانا کھانے کے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں, اور درد کی حالت میں بھی لے سکتے ہیں. نہیں, مقدار کتنی لینی ہے؟ یہ بالکل 1/4 چمچ لینا ہے. 1/4 چائے والا چمچ؟ ہاں جی, 1/4 چائے والا چمچ لینا ہے, اور اس کو تھوڑے عرصے استعمال کریں, گردے کے مریض انشاءاللہ بھلے چنگے جائیں. جی دوستو ساتھیو, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو گردے کے امراض کے حوالے سے آگاہ کیا کہ گردے کے کس طرح کے امراض ہیں, اور پھر گردے کے افعال جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. گردے میں اگر مسائل آ رہے ہیں تو کیا کیا نشانیاں ہیں جس سے آپ پہچان سکتے ہیں. جی ہاں, اور پھر آپ کو درد کا علاج بھی بتایا, اور پتھے کی پتھری کے نگل جانے کا علاج بھی بتا دیا. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضرور سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے, اور اس کا عمل جو ہے وہی آپ کو بتائے گا کہ ہمارے نسخے یا مشرف زیدی صاحب کے نسخے کتنے کارآمد ہے. مجھے اور ہمارے مہمان مشرف زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.